بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل فتنے کا زمانہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن فتنہ بھی ایسا کہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، امت رسول کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت سنی کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے کام بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے معافی دے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ معتبر شخصیات کی ویڈیوز میں دکھاؤں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور ان کی گفتگو سنیں اور ان کے بیانات سنیں اور ان کے جو کام ہیں وہ دیکھیں، وہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی وضاحت بھی دوں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر یہ بندہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی سے کسی نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے جو خدا سے نہیں ملتا جو تم مانگتے ہو اولیاء کرام سے۔ پھر احمد رضا خان نے اس کو جواب دیا کہ جی ہم جو ہے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ ایک بد مذہب نے بابی نے اعتراض کیا، اپنے انہوں نے بڑی گل ماری، انہوں نے کہا احمد رضا تو بڑا دفاع کرنا ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، یاد کر کے جاؤ ایسا تاکہ محفل میں آنے کا فائدہ بھی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ انہوں نے کہا جناب لو جی ان دیہریا کی جواب ہوں گا، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں؟ سارے بولو جناب اے تسی یہ دو شعر میں تم یاد کروانے، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں جسے تم مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا احمد رضا پھنس گیا پر انہاں کی پتہ ہی پیچھے بابیاں دا امام احمد رضا کلانی غوث پاک کا پیچھے پل گئے۔ میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ بغداد کے کتوں احمد رضا کی قسمت کی قسمیں کھاؤ، کیونکہ وجہ یہ ہے احمد رضا بغداد میں تو بظاہر نہیں ہے، رہتا تو بریلی میں ہے، لیکن یہاں ہندوستان کے اندر کوئی 11ویں کو بدت کہہ کے تو دکھائے، احمد رضا اس کی زبان کھینچ کے دلائل کے انبار لگا دے۔ میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا۔ اچھا اس بھابی نے کہا ہاں جی جناب جواب دو کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو؟ بات سن کے سمجھنے والی ہے، پہلا شعر سنو پھر گل سمجھو، کیونکہ صرف شعر نہ سمجھنی ہے۔ آپ نے جواب دیتا توسل کر نہیں سکتے خدا سے، اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ وہ تھے جناب چپ تھے، آج تک چپ۔ مطلب دیکھو وسیلہ اس کو بنایا جاتا ہے جس کے اوپر بھی کوئی چیز ہو۔ ایک مثال نہ سمجھو، مثال پہ آپ چھت پہ جاتے ہیں تو کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ سیڑھیوں کے ذریعے۔ چھت پہ جائیں گے تو چھت کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، چھت تو مقصود ہے، سیڑھیاں مقصود نہیں ہے۔ سیڑھیوں کو وسیلہ بنائیں گے چھت کے لیے، اور جس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا اس کو وسیلہ بنانا شرم درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تو مقصود ہے، اللہ کے اوپر تو کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کو وسیلہ بنائیں گے تو کس تک پہنچنے کے لیے؟ اس کے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے، رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ جناب اعلیٰ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وسیلے سے ہم مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وسیلے کا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر خدائے ذوالجلال سے کچھ مانگتا ہے تو اس میں چلو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب میں آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں کہ وہ آپ دوسری ویڈیو دیکھیں، پھر وسیلے کا اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ وسیلہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اب یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے مجھ سے مدد چاہے میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی جو ہے وسیلہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ پیران پیر سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں جب مصیبت میں ہوتا ہوں تو میری مصیبتیں پیران پیر ٹال دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے 20ویں پارے کا ابتدا ہے امن خلق
کا پہلا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بے کسوں کی پکار یعنی لاچاروں اور بے بسوں کی پکار کو سن کر، ان کی پکار کو سن کر، ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی سختی مصیبتوں کو کون ٹالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ کون بناتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ خود فرماتا ہے الہم اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ یہاں پر قرآن کریم، اچھا یہاں پر ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وسیلے کا جب یہ بہانہ کرتے ہیں تب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا دیکھیں گے، سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 ہے، وہاں پر اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ یہ حالانکہ کفار کی روایت ہے، یہ کفار جو ہے وہ یہ کرتے تھے، یہ کفار کا کام تھا اور یہ کفار ہی کیا کرتے تھے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی جو کفار کہا کرتے تھے وہی بات یہی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس کو شریک نہیں کر رہے، ہم تو ان کے آگے، یہ اللہ کے آگے، کیونکہ ڈائریکٹ ہماری اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، ہم گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنتا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ذکرکم و انساکم قاموا فی ساعۃ واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم زندہ، مردے، مرد، عورت اور جن و انس جتنے بھی ہو، سارے کے سارے اگر مجھ سے سوال کرو تو میں سب کے سوال پورے کروں گا اور سب کی جھولیاں بھر دوں گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے مشرکانہ، اور یہ اولیاء کرام کے جو ہے نا پجاری ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ کفار جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کریں، مورتیوں کی عبادت کریں، بتوں کو پوجیں تو وہ کافر ہیں۔ یہ اگر قبروں کی عبادت کریں، قبروں سے مانگے اور قبروں والوں کو اپنا معبود مانے تو یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ بھی مسلمان ہیں جو قبروں سے مانگا کرتے ہیں؟ اب یہ تو ایک ویڈیو تھی جس کے اندر یہ مانگ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ حضرت جی کیا فرما رہے ہیں۔ آپ یہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے، ان کی سینکڑوں ایسی ویڈیو ہیں جو ایسی بناوٹی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ یہ صرف جو ہے نا شرک کا اڈا ہے، اور یہاں پر قبروں کے اوپر جا کر جو ہے نا مزاروں کے اوپر جا کر یہ مزاروں سے ہی مانگتے ہیں۔ مزاروں کا کوئی وسیلے سے تعلق نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وسیلہ نہیں دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ڈائریکٹ خالصتاً جو ہے نا عبادت صرف قبروں کی جاتی ہے۔ اگر نہیں کی جاتی تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پر یہ کیا جو ہے نا یہ کیا لفظ بول رہے ہیں، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ سنیں۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وسیلہ دے رہے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم تو وسیلے سے کام چلاتے ہیں، جناب والا اب وسیلہ نہیں، اب ڈائریکٹ خدا کو چھوڑ کر آپ غیر کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ غیروں کی عبادت کر رہے ہیں اور کسی کی آپ عبادت نہیں کر رہے، آپ صرف جو ہے نا اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہیں۔ جیسا وہ شرک تھا
جو کفار اور مشرکین مکہ کرتے تھے، آج جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی شرک ہی ہے۔ اگر آپ تسلیم نہ کریں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، آپ نہ مانیں، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دوسری جگہ پر ہے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ اپنے ایمان کا فکر کریں اور اپنے ایمان کو درست فرمائیں۔ یہ کوکب نورانی صاحب جو فرما رہے ہیں یہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ کوکب نورانی صاحب کیا کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ انا للہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ کوکب نورانی صاحب ہیں، بڑے جو ہے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ اب ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ پیران پیر کی جو گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جنت کے اندر جب تک میرے مریدین، چاہے مریدین ثانی ہوں، چاہے مریدین شرابی ہوں، چاہے بے نمازی ہو، چاہے بے دین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مرید پیران پیر کا ہے اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، حالانکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آپ کا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم صرف آپ کو یہ کہتے ہیں، یہ حق صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ وہ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ اس کے تحت جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے گناہ گار امتیوں کی سفارش کریں گے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے کریں گے، اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ میرے محبوب سر اٹھائیے اور اپنے بندوں کے لیے سفارش کیجیے۔ لیکن آپ نے تو جاہلانہ گفتگو کی، آپ نے تو واہ کی اور 4 پیسے بٹور لیے۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ کو نہ بندوں سے کوئی سروکار ہے، نہ آپ کو امت محمد کا کوئی فکر ہے۔ آپ تو صرف جو ہے نا پیسے بٹوریے اور حلوے کھائیے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔